انڈرسٹینڈنگ کی ہے جو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں بغیر میننگ جانے بھی. جیسے آپ نے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ کیا, اسی طریقے سے آپ ایک مووی دیکھتے ہیں جو ایک فورن لینگویج میں ہوتی ہے, لیکن آپ کانٹیکسٹ اور سچویشن اور اپنی ہسٹوریسٹی اور ہیومن ایکسپریشنز اور فیلنگز اور ایموشنز ان کی مدد سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ فلم کا مرکزی خیال کیا تھا. جیسے فرینچ مووی ہم دیکھتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی بہت سارے جملے, لیکن ہمیں اوور آل سمجھ میں آ جاتا ہے میٹرکس کیا ہے. جب بچپن میں جس طرح انگلش فلمیں دیکھا کرتے تھے. جی جی بالکل, بہت سارے. ایک بار ہمارے دوست فلم لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی فلم لے آنا, تو وہ فلم لے آئے, تو وہ فرینچ تھی مووی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو فرینچ ہے. تو انہوں نے کہا تو تمہیں انگلش کون سی آتی ہے جو تمہیں فرینچ تمہیں تمہیں دیکھنی ہے, اور کیا اس میں کیا سمجھ جاؤ گے, کچھ نہ کچھ لڑائی ہونی ہے, مار پٹائی ہونی ہے, وہی ہونا ہے, کیا اس میں ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہرمینیوٹیشنز ویسے اس پہ فوکس کرتے ہیں. جیسے آج جو ہمارا ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اینالیٹیکل فلسفی, اینالیٹیکل اپروچ کو ہم ڈسکس کریں. اگر پیچھے جو دوسری جو سیشن کی کلاس کوئی کوشچنز اگر باقی نہیں رہ گئے, تو اگر ہیں کوئی کوشچنز ہیں تو پہلے ہم ان کوشچنز کو لیں گے, اس کے بعد پھر ہم اینالیٹیکل اپروچ پہ جائیں گے. تو اینالیٹیکل اپروچ کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں مختلف لوگ, وہ ہم دیکھیں گے. لیکن آج جو ہے پہلے ہم نے ڈائلیکٹیکل اپروچ میں جو دیکھ لیا تھا, جو بیس لائن آرگومنٹ, وہ اس پہ اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو ہم کرتے ہیں, ورنہ پھر ہم چل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جو ہے پچھلی کلاس میں تو نہیں تھا, لیکن میں نے اس کی ریکارڈنگ پوری دیکھی تھی. تو وہ جو کویشچن آنسر ہو رہے تھے اس میں ایک چھوٹا سا مجھے تھوڑا سا, اگر مطلب نہ کویشچن ہے یا نہیں ہے, تھوڑا سا بس ایک چیز ایڈ کرنی ہے کہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سے سننے والے اس بات کو کہ جی سچ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو اس طرح لے رہے تھے کہ جیسے سچ جو ہے جو سچ ہے وہ واقعی سچ تھا, اور اب ہم نے اسے تبدیل کر دیا, یعنی ہم نے سچ کو جھوٹ بنا دیا. بیسیکلی وہ ایک وہ آئیڈیا ہے جو اس زمانے میں سچ سمجھا جاتا تھا, کچھ نئی حقیقتیں ہم پہ آشکار ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بات صحیح نہیں تھی, اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے. تو اس میں جی بالکل ایسے ہی لانا میرا نہیں خیال کہ وہ چیز یہاں پہ نہیں. دیکھیں مذہبی باتوں کو, ہاں جیسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو پہلے پڑھایا گیا یا سیکھا گیا وہ غلط تھا, ایسا نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا تمہیں سمجھ آ سکتا تھا اس ریشنل گروتھ کے مطابق تمہاری جو حد تھی سچائی کو پہچاننے کی وہ اتنی تھی. چونکہ تم نے سچائی کو اتنا پہچان لیا تھا, لہذا جو ہے وہ تمہارے لیے سچ تھا, اور صرف تمہارے لیے نہیں, اس دور کے انسانوں کے لیے اجتماعی طور پر وہ سچائی تھی. اور جب تاریخ کا دھارا آگے بڑھا اور انسانیت زیادہ ریشنل ہوئی, تو اب ان کے لیے ان سچائیوں پہ جو کہ اپنی افادیت بھی اور اپنی تعقل بھی کھو چکی ہیں, کیونکہ جو ریشنل گروتھ تھی وہ آپ کی بڑھ گئی, اور اس کے نتیجے میں اب آپ کے لیے ممکن نہیں رہا. تو مجھے ایسے فیلنگ نہیں آئی کہ کوئی بھائی یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ انہوں نے سچ کو جھوٹ بنا دیا, ایسا مجھے فیلنگ نہیں آئی. اگر آپ کو آئی تو ہم اس کو پھر ایمفیسائز کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ ریلیجن کو وہ غلط کہتے ہیں, یہ ریلیجن کو غلط نہیں کہتے, لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ریلیجن کی جو سچائی ہے وہ آفاقی سچائی ہے. یہ بڑے اینالیٹیکل تھنکرز جو ہیں, وہ ڈائلیکٹیکل فلسفی سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ اسپیسیفکلی میں مینشن کر کے بتا سکتا ہوں کہ کس کس نے کب کب کہاں کہاں کیا کیا کہا, صحیح ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کا جو کلیم ہے وہ ریویلڈ تھا یا ریویلڈ نہیں تھا, یہ تو ڈائلیکٹیکل سسٹم کے اندر اس کی امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی ٹروتھ اس دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے,
हेगेलियन कॉन्टेक्स्ट में वो आउटसाइड द सिस्टम नहीं आता। यानी कि जब हम कहते हैं कोई डायलेक्टिकल प्रोसेस है और डायलेक्टिकल चेंज है, तो वो कैसी चेंज होती है? द चेंज which emerge within the system. There will be no intervention outside the system. पहली चीज ये याद रखिए, ये उसूली बात मैं बता रहा हूँ आपको। और चूंकि वो सिस्टम के अंदर से ही आ रही है, तो इसका मतलब है कि इंसानों के का ही वो इनिशिएटिव था, या ह्यूमन माइंड का ही इनिशिएटिव था कि इंसानों को अपने करीब या उनके दरमियान एक हार्मनी पैदा करने के लिए ये दावा किया जाए कि ये वर्ड ऑफ द गॉड ही है। ठीक है, तो डायलेक्टिकल फ्रेमवर्क के अंदर नेचर ऑफ सिस्टम ऐसा है और नेचर ऑफ चेंज ऐसी है जो एक स्पाइरल की तरह अनफोल्ड हो रही है और विद इन द सिस्टम है। जबकि चाहे ईसाइयत हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, इन सब के पास जो ट्रूथ आया है ना, वो आउटसाइड द सिस्टम आया है, वो पेनिट्रेट हुआ है। ठीक है, तो चूंकि आउटसाइड द सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, दो एजेंसीज उसके अंदर आ जाती हैं, एक्टिव एजेंसीज। कुछ लोगों ने जो है ना सिस्टम ऑन रखे हुए, यानी कि म्यूट नहीं किया हुआ, उसकी वजह से जो है ना डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये जैसे जुनेद है और हक है, म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग खुद अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं, हाँ, तो मैंने ये आपको बताया कि रिलीजन जो है उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो ये होती है कि ट्रूथ कहीं बाहर से आ रहा है, आउटसाइड द सिस्टम। यानी कि एरिस्टोटल के सिस्टम में प्राइम मूवर है, ठीक है, लेकिन डायलेक्टिकल सिस्टम के अंदर ऐसी कोई वो नहीं है, स्पेस नहीं है ऐसी। ये पहली चीज है। अब आ जाए दूसरी बात जो आपकी बात है, ये इसको हम इसलिए डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि लोग जो है उभाम के अंदर ना रहे। तो डायलेक्टिकल सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल फिलोसॉफिकल सिस्टम है और इसको दुनिया में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बाज क्रिश्चियन थिंकर्स ने और बाज मुस्लिम थिंकर्स ने डायलेक्टिकल अप्रोच के साथ रिकंसाइल करने की भी कोशिश की है। ठीक है, दोनों ने रिकंसाइल करने की कोशिश की है और उन्होंने बेसिकली कोशिश ये की कि हम भाई करते ये हैं कि हम ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट है, जो भी डेफिनेट टेक्स्ट है, उसको तो हम ए हिस्टोरिकल मान लेते हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट है उसको हिस्टोरिकल कर देते हैं। सही है। अब ये इतना ब्लंट नहीं है, उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उन्होंने किया, लेकिन चूंकि अभी तो हम फलसफा नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ अप्रोचेज ही पढ़ रहे हैं। तो दोनों तरह के लोगों ने ये काम किया है कि उन्होंने ये किया कि भाई हमारी तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं कि हम डायलेक्टिक्स को चैलेंज कर सकें और लॉजिक ऑफ द डायलेक्टिक्स को चैलेंज कर सकें। फिर हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि दुनिया में चीजें जो है तारीख के धारे के साथ साथ ऑब्सोलीट हो जाती हैं, आइडियाज ऑब्सोलीट हो जाते हैं, ये हम देख भी रहे हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो है पहले तयशुदा सच्चाइयों का इनसे इनहिराफ भी करते चले जा रहे हैं। तो ये उनकी एम्पिरिकल एविडेंस भी है, तो उन्हें कॉरेस्पॉन्ड करता हुआ नजर आता है डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी। तो अब वो क्या करें? अब वो दीन तो नहीं छोड़ते, यानी कि एक मजहबी ईसाई आदमी है या एक मजहबी यहूदी आदमी है या एक मजहबी मुसलमान है, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं दीन से फारिग हो गया। वो ये कहता है कि दीन की वो तशरीहात और तलमीहात और तफासिर जो माजी में की गई, वो माजी की जहनी इर्तिका की अक्कास थी, और चूंकि अब तारीख का धारा आगे बढ़ गया, इंसान में बहसियत मजमूई ज्यादा रैशनल हो गई, अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा उन तफासिर के मुताबिक और उन शरई हुदूद और क़ुयूद के मुताबिक चलना, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए डायलेक्टिकल अप्रोच। और फिर सारा जोर वो लेके आते हैं और डालते हैं इज्तिहाद के ऊपर। देखें, मैं तो कोई आलिम नहीं हूं और एक आम सा आदमी हूं जैसे आप लोग हैं।
वही हूँ। और मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ या मैं क्लास क्यों लेता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए क्लास लेता हूँ कि आप लोगों के से या नौमान से मुझे मिलके ऐसा लगा कि आप लोग जो है वो किसी न किसी सतह पर अपनी अक़दार को, अपनी मजहबियत को, अपने असलाफ की तालीमात को असर हाजिर के अंदर ढाल कर अपनी नस्ल तक उसे मुंतकिल करने की जिद्दोजहद कर रहे हो, एक अमली जिद्दोजहद कर रहे हो जो हर बंदे को करनी चाहिए और ये उसके ऊपर फर्ज है। तो मैं उसमें सिर्फ शरीक हूँ, मैं सिर्फ उसमें शरीक हूँ कि आप लोगों की इस जिद्दोजहद में मैं भी, क्योंकि मेरी भी औलाद है भाई, मेरी भी औलाद है और मेरी औलाद कल को बाहर भी जाएगी, कहीं आएगी जाएगी, तो उसे भी तो अल्लाह मियां ऐसे लोग प्रोवाइड करेगा ना जो एक दूसरे की मदद करते हैं। और तो जो लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई डायलेक्टिकल मॉडल जो है वो हमें एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम रिलीजन की जो डेफिनेट टेक्स्ट है उसको ले लें और उसकी इंटरप्रिटेशन इज्तिहाद के रास्ते से खोलना शुरू कर दें। तो मैं चूंकि आलिम तो नहीं हूं, लेकिन जो उलमा से मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि इज्तिहाद वो होता है जो तकलीद को मुमकिन बनाए। यानी कि बहुत बड़े आलिम थे, शहीद हो गए, बहुत यानी कि बड़े आदमी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि कोई बोले कि ये कहता है कि मैं इसका शागिर्द हूँ, लेकिन मैं वो ये कहते हैं कि इज्तिहाद वहाँ भाई वो होता है जो तकलीद को मुमकिन बनाए। अगर आप एक ऐसा इज्तिहाद कर रहे हैं जिसके नतीजे में तकलीद नामुमकिन होती चली जा रही है तो वो इज्तिहाद नहीं है। और जाहिर है कि वो एक बड़े आलिम थे तो वो उस अपने इल्म की बुनियाद पे ही उन्होंने कहा होगा। अभी डायलेक्टिकल मॉडल के अंदर तकलीद नामुमकिन है, एब्सोल्युटली नामुमकिन है। दूसरी बात ये कि जो डेफिनेट टेक्स्ट है उसकी फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन नहीं बनती उस मॉडल के अंदर, हम जबरदस्ती घुसाते हैं। लेकिन जब भी कोई आदमी जो कि ट्रेंड फलसफी होगा, ट्रेंड होगा डायलेक्टिकल अप्रोच के अंदर, 2 मिनट में हमें उड़ा देगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम उसके ग्राउंड के ऊपर खेल रहे होंगे। तो जब भी हम किसी फलसफे को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए या हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम फलसफे को अप्रोच करेंगे तो वो हम अप्रोच जो है वो हमारी हुदूद और हमारी स्पेक्युलेटिव लिमिट्स को डिटरमिन करेगी। ठीक है, अभी देखें मैंने पहले लेक्चर्स सारे अप्रोचेस के ऊपर क्यों दिए, मैंने अप्रोचेस पे इसलिए दिए कि आप जिस थ्रेड को पकड़ के चलोगे ना, जिस थ्रेड को आप पकड़ के चलोगे वैसे ही खुलेगा। जैसे मैंने बल्कि आपको पहले भी एग्जांपल दी थी इसकी कि जब बचपन में जो स्वेटर्स पुराने हो जाते थे तो वो जो होते थे घर की बड़ी खवातीन, वो स्वेटर का एक धागा खींचती थी, एक उसका स्ट्रिंग, और बच्चों को और उसको हैंगर के अंदर फंसा के लटका देती और बच्चों को देख के बेटे इसको खोलो, तो बच्चा यूं इसको खोलना शुरू करता था। वो इस तरह जिगजैग खुलता था और दूसरा बच्चा उसको खुला बनाता चला जाता था। तो बहुत सारे लोग, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उनका काम मैंने पढ़ा है और वो ये समझते हैं कि जो मजहब की तफसीर है ना बिल्कुल उसी स्वेटर की तरह है कि उसको तुमने खोल लिया, ठीक है, स्वेटर तो वही रहा लेकिन स्वेटर का डिजाइन सब तुमने एक गोला बना दिया, फिर तुमने नई नीटिंग कर ली नए दौर के मुताबिक, फिर वो पुराना हो गया, फिर उसको खोल दिया। ये जो हमारे यहाँ जिन लोगों ने डायलेक्टिकल अप्रोच के साथ रिकंसाइल किया, सीरियसली जब वो एक स्वेटर के खुलने और एक नए स्वेटर के बनने विद द सेम स्ट्रिंग्स, ये समझते हैं कि ये जवाब है डायलेक्टिकल अप्रोच के रिलीजन की रिकंसिलिएशन का। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो जब आप दोबारा निटिंग करते हैं तो सिर्फ आपके जहन में ये ख्याल रहता है कि ये स्वेटर ही है। हो सकता है वो स्वेटर हो ही ना, हो सकता है उसके 2 हाथ हो ही ना, हो सकता है कि उसके अंदर फुल स्लीव्स हो ही ना, हो सकता है कि यू नो व्हाट आई मीन एक चादर हो, लेकिन आप बस उसको बोलते रहोगे बस कि हम वही स्वेटर है जिसे हम दोबारा से जो है बुन रहे हैं। सही है, इसीलिए वो उसने अपना वो कहता था, तू मेरा नहीं बुनता ना बुन, अपना तो बुन स्वेटर। ठीक है, तो जो आपने बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल सही रेफर किया कि हो सकता है कोई जो लोग शामिल हो, मुझे पता ना चला हो कि वो ये समझ रहे हो
تو میں نے اسے ان دونوں پوائنٹس کو آپ کے کلیریفائی کیا ہے, اور یہ اس کو شروع میں ہی سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ذہین لوگ جو ہے وہ کانٹرڈکٹری آئیڈیاز کو ریکنسائل نہیں کر سکتے. کرتے ہیں لوگ, جیسے کہ کرسچن تھنکرز نے کیا ہے. جب میں آپ کو ایوولوشنری تھیوری کراؤں گا, ظاہر ہے وہ فلسفے اس کی تو اتنی نہیں ہے, وہ زیادہ بایولوجیکل سائنسز کی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ ہے یعنی ایوولوشنری سوسیالوجی کے اوپر اور ایوولوشنری اینتھروپولوجی کے اوپر. تو وہ ہم کریں گے تو اس وقت بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے کرسچن انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے ریکنسائل کر لیا اپنا کیا بولتے ہیں ایوولوشنری تھیوری, ایوولوشنری چارلز ڈارون کے ساتھ بھی انہوں نے ریکنسائل کر لیا, اور عیسائیت کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے. ہندوازم کا جو سدگرو والا جو ماڈل ہے اس نے ڈائلیکٹیکل اپروچ کے ساتھ ریکنسائل کر لیا, ایوولوشنری ماڈل کے ساتھ بھی ریکنسائل کر لیا. لیکن جو کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے اور کیتھولسزم ہے, ان دونوں کے بارے میں پوری کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ ڈائلیکٹیکل اپروچ کے ساتھ لگا نہیں کھاتے, اور یہ مستقل جو ہے اس کی جو پروگریسو سائڈ ہے اس میں آبسٹیکلز کریٹ کرتے رہتے ہیں بیکاز آف دیئر ٹرانسینڈینٹل نیچر. دیکھیں ریلیجن جو بھی ہوگا نا دنیا میں, کم از کم ریویلڈ ریلیجن, وہ اسٹرکچرلی ٹرانسینڈینٹل ہوگا, صحیح ہے. اور جیسے ہی آپ ٹرانسینڈینٹل کہہ دیں گے نا کسی کو فلسفے کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کے تبدیلی کا اس کی سچائی کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. یہ اصولاً یہ بات فلسفے کے اندر پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرانسینڈینٹل اپروچ کے اندر اے ہسٹوریکل ٹروتھ ایبسولوٹلی سرٹن یونیورسل کلیمز کیے جاتے رہے ہیں, کانٹ نے بھی کیے. اسی وجہ سے دیکھیں آپ کے مذہبی لوگ ہیں جیسے احمد جاوید جیسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کانٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن پاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرانسینڈینٹل فلاسفر ہے. لیکن ہیگل کے ساتھ نہیں ممکن ہے, کیونکہ ہیگل ٹرانسینڈینٹل نہیں ہے, وہ تو ٹرانسینڈینٹل فلسفی, وہ ایمیننس کی فلسفی ہے. ٹرانسینڈنس کی فلسفی اوپر لے جاتی ہے, ایمیننس کی فلسفی نیچے آتی ہے. اس وجہ سے میرا ایسا سمجھنا ہے کہ یہ ایشو ہے. اب جمال کچھ کہہ رہے ہیں, جمال کے بعد پھر ہم اپنی اپروچ پہ آتے ہیں. جی جمال, اب آپ بات کریں. جی السلام علیکم. میں جو ہے وہ اپنا فرسٹ آف آل معذرت کے ساتھ میں بہت ہی ڈفر اسٹوڈنٹ ہوں فلسفی کا, لیکن آپ کا جو ایگزامپل سویٹر والا ہے وہ اس نے بہت اچھے طریقے سے کچھ کلیئر کیا ہے, لیکن اس میں بھی میں اٹک گیا کہ یہ ڈائلیکٹیکل والوں کے پاس ایک بھی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہوتا جہاں پہ سویٹر ادھڑنا بند ہو جائے اور گرا لگ جائے اور پھر آدھا سویٹر ان کا قائم رہے اور پھر آدھے کے اوپر کام کر رہے ہوں. Do they undo the whole thing and then redo it? دیکھو جو سویٹر کی ایگزامپل ہے جمال, وہ میں نے ڈائلیکٹیکل جیسے ہیگیلینس کے لیے نہیں دی, ٹھیک ہے. سویٹر کی ایگزامپل میں نے دی کرسچن انٹلیکچوئلز اور مسلم انٹلیکچوئلز کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائلیکٹکس بھی چلتی رہے لیکن ہمارا جو سچائی ہے جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ برقرار رہے. تو جو اس ایگزامپل کے اندر اون تھا نا, اون سویٹر کا جو اون تھا وہ تھا ڈیفینیٹ ٹیکسٹ. جیسے تم مذہبی تعلیمات کے ٹینٹس لے لو, چاہے وہ کرسچینٹی کے ٹینٹس ہوں یا اسلام کے ٹینٹس ہوں, یا اور اگر اوپر چلے جاؤ تو بائبل ہے یا قرآن ہے یا توریت ہے, اسے تو میں نے اگزامپل دی کہ اسے تو وہ تبدیل نہیں کریں گے, لیکن اس کے نتیجے میں کس قسم کی ساخت بنے گی, کس قسم کے خد و خال بنیں گے, اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ سے بنا لیں گے دوبارہ سے. یہ ڈائلیکٹیکل اپروچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈائلیکٹیکل اپروچ کے جو لوگ ہوں گے, جیسے فرض کیا اگر تم کہو کہ ہیگل ہے یا تو یا اس بعد میں جو ہے چارلز ٹیلر ہے یا دوسرے لوگ ہیں, ہیگیلینس یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو انفولڈنگ ہے نا, بس آپ انفولڈ کرتے چلے جا رہے ہو, نیا سویٹر نہیں بنے گا. یہ اس وقت تک چلے گا جب یہ سویٹر پورا ختم ہو جائے. دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا ہسٹری. دیر از نو نیو نیٹنگ آف نیو سویٹر از
It cannot be possible. बस हम अनफोल्ड करते चले जा रहे हैं हिस्ट्री को, और जब हम अनफोल्ड करेंगे एक नया शेप वजूद में आएगा, जब हम अनफोल्ड करेंगे एक नया शेप वजूद में आएगा, जब हम अनफोल्ड करेंगे एक नया शेप आता चला जाएगा. हमारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें नया नहीं, हमारे पास डेफिनेट टेक्स्ट है, उससे हम नई नई चीजें बनाते रहेंगे. 21वीं सदी का इस्लाम कुछ होगा और 15वीं सदी का इस्लाम कुछ होगा. यू नो व्हाट आई मीन. ये मैंने एग्जांपल दी थी. अच्छा क्या तुमने ये पूछ लिया, मैं ये समझा था कि एक बात कम्युनिकेट हुई. अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो हम फिर मुझे पता नहीं चलेगा. अब जमाल ने एक नई चीज देखी और उसने वो किया तो मुझे क्लैरिफाई हो गया कि भाई मैं जो एग्जाम्पल है ये हेगेलियंस की नहीं दे रहा, हम उनकी दे रहे हैं जो हेगेलियन थॉट के साथ रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अक़दार और अपने सच्चाई को कुर्बान किए बिना. मैं बस एक छोटी सी और क्लैरिफिकेशन. इट सीम्स लाइक ये तो कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं है ये. जी बिल्कुल एग्जैक्टली सही अप्रोच, एग्जैक्टली सही अप्रोच नहीं है. मगर मैं ये इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि कुछ लोगों ने, हमारे बड़े लोगों ने ये काम किया है और लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो विक्टिमाइज हो, या क्योंकि हमारा काम जो है वो दिलों को तोड़ना नहीं है. तो इसलिए मैंने जनरल आइडिया और थॉट के बारे में बात कर दी. तुम अगर देख लो इसमें, अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है तो ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं. लेकिन मैं इसे वो नहीं करता, बाय नहीं करता इस आर्गुमेंट को. ठीक है. अमीन नदीम जी अमीन, क्वेश्चन पूछना था. आपने बड़ी लोडेड बात की है कि इज्तिहाद बगैर तखलीद के आप उसको सही नहीं समझते, बल्कि तो तखलीद किसकी? क्योंकि बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा है आजकल उसमें सहाबा को, तो बहुत सारे सहाबा को क्रिटिसाइज किया गया है कि वी कैन नॉट फॉलो देम, या उनकी ऐसी क्रिटिक है कि जो एक आम आदमी के जहन में इस तरह की चीज बनती है कि यार those guys were even effective, even could be applied during 21st century. You understand what I mean? तो तखलीद की जब हम बात करते हैं, can you take just a prophet and follow him in a vacuum without people after him? Are you talking about taqleed including prophet and sahaba and aslaf? देखिए मैं बताऊं कि मैंने अपनी, हर बंदे की एक मेंटल कैपेसिटी होती है और उसकी एक एकेडमिक कैपेसिटी भी होती है. हम हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और मैं ये समझता हूं कि मैं एक आम आदमी, जैसे आप लोग आम इंसान है और एक आलिम जो कह रहा होता है उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, ये समझते हुए कि ये आलिम ने ठीक रहनुमाई की होगी. सही है. तो मैं उसी सतह का आदमी हूँ. सही है. तो अपने और मेरे दरमियान में कोई आप फर्क ना समझें, कम से कम दीन को समझने के हिसाब से जितनी आपकी सलाहियत होगी शायद मेरी उससे कमी हो. तो मैं तो उन आलिम की बात कर रहा था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था. उन आलिम ने ये कहा कि उनको फलसफियों से जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हाँ, फलसफी जो है तकलीद नहीं करते, इज्तिहाद की बात करते हैं. तो जितना फैक्चुअल और एक्नॉलेज्ड दीन आपके पास पहुंच गया है, क्या वो दीन आपकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं है? उन्होंने मुझसे, यानी कि डिस्कशन में ये कहा कि क्या वो आपके लिए काफी नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल काफी है. तो उन्होंने कहा मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, बिल्कुल काफी है. और आपको इज्तिहाद की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब आप ये देखें कि एक बिल्कुल इस्टेब्लिश चीज, मिसाल के तौर पे ये तो बिल्कुल ही इस्टेब्लिश्ड है ना कि नमाज का एक वक्त का तयन है और असर पे ही पढ़ी जाएगी और मगरिब पे ही पढ़ी जाएगी और इशा पे ही पढ़ी जाएगी. इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है ना. रोज रमजान में रोजे रखे ही जाएंगे और ज़कात दी ही जाएगी, मिनिमम ज़कात इतनी ही देनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें. तो मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करें कि कोई आदमी, या ये कि सूद हराम है, या बहुत सारी चीजें, तो वो जो है, अगर फर्ज किया कि एक आलिम मुझसे कहता है कि भाई
اب جو ہے نا حالات خراب ہو گئے, اکانومی کا اسٹرکچر چینج ہو گیا, اور اس اکانومی کے اندر اس ربا کے کنسیپشن کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا اب ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے, اور اجتہاد کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, پوری جو ہے فری مارکیٹ کیپٹلسٹ اکانومی کو تو لیجیٹیمائز کر دیا, اور جو پچھلے 1500 سال میں مسلمانوں نے کام کیا اس سب کو تو چھٹی کر دی. تو یہ اجتہاد نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ عالم. ان کے حساب سے اجتہاد تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس گروئنگ کیپٹلسٹک اکانومی کے اندر کیسے ان حدود کے ساتھ آپ چل سکیں اور ممکن بنا سکیں. میں تو اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں کہ کون سا جو صحابی کا کون سا قول ٹھیک ہے اور کون سا. ہم تو بھائی سیدھے یہ ہے کہ حنفائیز جو کہہ رہے ہیں ان کو فالو کر لیں, اور اگر حنفائیز نہیں ملے تو حنبلیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں, یا مالکیوں کے پیچھے پڑھ لیں, یا شافعیوں کے پیچھے پڑھ لیں. جیسے اب میں باہر جاتا ہوں, بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر حنبلیز ہی ہوتے ہیں, تو حنبلی عالم ہوتا ہے, جیسے حنبلی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں میں حنبلیوں کے پیچھے ویسے ہی نماز پڑھ لیں. میری تو ضرورت, میں جماعت تو نہیں چھوڑوں گا نا بھائی کہ میں تو حنفی ہوں, میں حنبلیوں کے پیچھے پڑھ لیں گے. تو میں جو دین پہ عمل کرنا میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں جو ڈائلیکٹیکل ماڈل کے ساتھ اجتہاد کا صیغہ جوڑا گیا ہے, اس کے نتیجے میں میری ناچیز رائے ہے کہ دین بچے گا نہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بچے گی. یہ بالکل ایسی ہے کہ سویٹر پورا کھل جائے گا, اور اس سویٹر کے ساتھ آپ ٹائی بنا لو یا کچھ بنا لو یا ریبن بنا لو یا گلے میں ڈالنے ہاتھ میں ڈالنے کا وہ بنا لو, گلوز بنا لو, کچھ بھی بنا لو, بس آپ یہ بول کے خوش ہو جاؤ گے کہ یہ وہی سویٹر ہے بھائی جو ہمارے آبا و اجداد تک سویٹر چلا رہا ہے, اور اس پہ فخر کرتے رہو. لیکن اس سویٹر کے اندر کچھ بچے گا نہیں, نہ وہ آپ کو ٹھنڈ سے بچا سکے گا, اور ہو سکتا ہے آپ ٹھٹر کے مر جاؤ. تو میں تو بالکل ایک عام آدمی کی طرح بات کر رہا ہوں. میں جو ہے حقیقت بتاؤں کہ میرے بچوں کو جو مولانا صاحب پڑھانے آتے ہیں, اگر وہ مجھے کہہ دیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے, تو میں ان کے منہ نہیں لگوں گا. میں جا کر پھر ایک اور بڑے عالم سے پوچھ لوں گا, اور وہ جو کہیں گے وہ میں کر لوں گا. میں اس سطح کا میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں اپنے دین کو داؤ پہ لگاؤں. میں یہ نہیں کر سکتا, میری کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں, اگر آپ فلسفے کے اندر کوئی بات کہیں گے وہ میں نے بڑا سیریسلی پڑھا ہے اور میں اس میں بتا سکتا ہوں. اب اگر کوئی عالم آ کے مجھ سے یہ کہے کہ دیکھو ڈائلیکٹیکل اپروچ اصل میں عین اسلامی اپروچ ہے اور تم سمجھے نہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں پھر ڈیبیٹ کروں گا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اسلامی ہے, میں یہ کہ آپ ڈائلیکٹیکل اپروچ کو کیسے سمجھو, آپ ذرا مجھے سمجھاؤ, اور میں ان کو ریفرنس کے تھرو بتا سکتا ہوں کہ کب کہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں فلو آیا ہے. ڈائلیکٹیکل اپروچ یہ نہیں کہتی جو آپ کہہ رہے ہو, ڈائلیکٹیکل اپروچ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. ڈائلیکٹیکل اپروچ کو جن سورسز سے آپ نے پڑھا ہے وہ ٹرچری سورسز ہیں یا سیکنڈری سورسز ہیں, یہ اوریجنل سورسز کے اندر. ایون یہ کہ میں یہ بھی ایکسپلین کرنے کے قابل ہوں اس کو کہ اگر آپ اسی ڈائلیکٹیکل اپروچ پہ چلتے رہے تو آگے جا کے کس قسم کے کنکلوژنز آپ ڈرا کریں گے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آگے کون کرے گا. یہ میں کانفیڈنس سے بتا سکتا ہوں. کیونکہ میں نے 22-24 سال فلسفہ پڑھا ہے اور پڑھایا بھی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مجھے بتائے کہ بھئی یہ جو آپ جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یا جس طرح سے آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں قرآن کی آیت کو, یہ تو صحیح نہیں ہے, تو میں بالکل فوری طور پر اس کو رجوع کروں گا اور دیکھوں گا کہ جو عالم ہے, جس نے پڑھا ہے, جو زبان جانتا ہے, وہ کیا بتا رہا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھوں گا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اس کو ہمارے کن لوگوں نے پریکٹس کیا ہے, کیونکہ مجھے اپنے دین کو بھی تو بچانا ہے, اور پھر میں عمل کر لوں گا اس پہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں تھا, یہ ایک عالم کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور زیادہ تر عالم جو ہوتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے. یہ بالکل اسٹیبلش میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پوزیشن ہے کم از کم حنفائٹس کے اندر. ٹھیک ہے جی, اوکے, آگے اب ہم آگے چلیں. بالکل.
بس ایک میں لائن کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی ڈائلیکٹیکل جو ہے وہ لادینیت از بیسیکلی the driving force of it, right? یہ ماڈرن ٹائمز کا انڈسٹریل ایج ماڈرن ویسٹرن جو لادینیت ایک وہ ہے اٹس پروڈکٹ آف دیٹ رائٹ یا اٹ رینفورسز دیٹ کریکٹ نہیں جب ہم لوگ آگے چلیں گے اور جب اگر فرض کیا ہم ایک کورس ہمارے پاس ہے جو میں پڑھاتا ہوں وہ کورس ہے کانٹ اینڈ ہیگل صحیح ہے اس میں کانٹ اور ہیگل دونوں کو ہم کمپیریٹیولی اینالائز کر کے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم انشاءاللہ کانٹ اینڈ ہیگل پڑھیں گے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہیگل ایسا سمجھتا تھا کہ اس نے ایک ایسی لاجک آف ہسٹری ڈسکور کر لی ہے جس کے ذریعے سے ریلیجنس کا آنا تہذیبوں کا آنا تہذیبوں کا جانا اقدار کا بننا اقدار کا ٹوٹنا اس ڈائلیکٹیکل لاجک کے تھرو ایکسپلینیبل ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لاجک اور اس کی میٹا فزکس کو مانیں ٹھیک ہے جیسے اب ہمارے سبت حسن صاحب نے اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا مطلب کام کیا ایک کتاب لکھی انہوں نے موسیٰ سے مارکس تک موسیٰ سے مارکس وہ آسان سی کتاب ہے اردو کی اردو میں لکھی ہے بچے پڑھتے ہیں اس کو تو اس کے اندر سبت حسن کا یہ خیال ہے کہ جو ہیگل کا جو آئیڈیا ہے جسے وہ ایبسلوٹ کہتا ہے وہ اصل میں گاڈ ہی ہے ٹھیک ہے ایسا سبت حسن سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم جب ہیگل کو پڑھیں گے دیکھیں گے اس وقت ہم دیکھیں گے تو ہیگل کی جو فلسفی آف مائنڈ ہے اس سے وہ نکالتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ کرسچینٹی کو بھی اون کر لیتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈس اون بھی کر دیتا ہے کیونکہ وہ لاجک آف ڈس ڈائلیکٹکس ہی ایسی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس وقت دیکھیں ٹھیک ہے تھینک یو اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں آج میں یہ اسکرین اپنا چینج کر سکتا ہوں نا اسکرین ٹھیک ہے تو اسکرین ہم شیئر کر لیتے ہیں اچھا جی ہم لوگ جو ہے اب تک جو ہے وہ ہم نے جو پہلی پریزنٹیشن آپ کو بھیجی تھی اس میں ڈائلیکٹیکل اپروچ کے بعد ایوولوشنری اپروچ تھی ٹھیک ہے ڈائلیکٹیکل اپروچ کے بعد ایوولوشنری اپروچ تھی اور اینالیٹیکل اپروچ کو میں میتھڈولوجیکل اپروچ کے اندر ہی ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن یہ کہ کلاس کا فریکوینسی اچھی ہے اور رسپانس لیول بہت اچھا ہے تو ابھی اگر ہم نے فوراً ڈائلیکٹیکل اپروچ کے بعد ایوولوشنری اپروچ کروائی تو ہمارا جو امپیکٹ اور جس چیز پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں جو بایولوجیکل سائڈ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نئی پوری فیلڈ ڈیولپ ہو رہی ہے بایو کاسمولوجی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کنفیوژن پیدا ہوگا تو ہم پہلے اینالیٹیکل اپروچ کو لے لیتے ہیں آج صحیح ہے اور اینالیٹیکل اپروچ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ اینالیٹیکل اپروچ کی میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم آئیں گے ایوولوشنری اپروچ کے اوپر دیکھیں اینالیٹیکل اپروچ جو ہے وہ فلسفے کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ یوروسینٹرک اپروچ ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے جسے ہم اینالیٹیکل فلسفی کہتے ہیں اور اینالیٹیکل فلسفی آپ کو پتہ ہے کہ برٹش تھاٹ ہے اور برٹن میں ہی اس کے بڑے تھنکر جتنے بھی ہیں سارے برٹشرز ہیں ایسا نہیں سارے برٹشرز ہیں اس میں جرمن تھنکرز بھی ہیں لیکن پرائمریلی ان کی جو بیسک انٹلیکچوئل ٹریننگ ہوئی ہے وہ کیمبرج میں ہی ہوئی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ جا کر کیمبرج اور آکسفورڈ میں جا کے فلسفہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ابھی تک جو ڈومیننٹ اسکول ہے وہ اینالیٹیکل اسکول آف تھاٹ ہی ہے اور اینالیٹیکل اپروچ جو ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں اب ہم اینالیٹیکل فلسفی ابھی نہیں پڑھا رہے ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ فلسفہ پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو جب وہ فلسفہ پڑھنے جاتا ہے تو وہ اپروچ کیسے کرے کیا وہ ایشو بیسڈ اپروچ پہ کرے کیا وہ کرونالوجیکلی کرے
क्या वो डायलेक्टिकली करे, ये डिपेंड करता है. तो एनालिटिकल अप्रोच भी एक रवैया है, पहले ये देखने के जिंदगी की तरफ एक रवैया है. तो कुछ लोग जो है उनका ये ख्याल होता है कि दो चीजें उनको एनालिटिकल अप्रोच की तरफ पुश करती हैं, दो चीजें. पहली सवाल ये है कि आपको कौन सी चीज, आप जैसे ये सब लोग बैठे हुए हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को किस चीज ने मजबूर किया कि आप लोग फलसफा पढ़ें? चलिए, आप लोगों को किस चीज ने मजबूर किया कि आप लोग फलसफा पढ़ें? कोई भी बता सकता है. To understand the true nature of things. ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक हो गया ये बात. और to find the meaning of life. मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है. मैं तो डॉक्टर साहब अपने शौक की वजह से आया हूँ. शौक की वजह से, ठीक है. और to understand the human thought process through history of ideas. क्योंकि ultimately we are all humans and there's definitely history of ideas out there. ठीक है, अच्छा, ये सारे ठीक है. जी, आप फरमाएं. इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जो लोग इसको बेस करके जिंदगी गुजार रहे हैं, फिलॉसफी की हिस्ट्री, फिलॉसफी का ट्रुथ मान के चल रहे हैं, तो उनके पास क्या दलील है उनकी, मतलब फिलोसफर को अंडरस्टैंड करने ताकि हम उनको कुछ रिप्लाई कर सके. बिल्कुल ठीक, सही है. तो जैसे आप जी सबकी सुनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा. जी, आप सब बोलते रहे. जी, फरमाएं. मैं कह रहा था कि मेरे जहन में तो कुल ये अहम बात है कि चूंकि फलसफा उसकी अपनी जगह अहमियत तो मुसल्लम है ही, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो डोमिनेंट तहजीब है उसमें फ़लसफ़े की बुनियाद पर खुदा, उसके वजूद और कायनात के पूरे जिस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, गोया इल्हाद और दहरियत की तरफ जो तालीम है उसका रद्द भी गोया उसी अंदाज से किया जा सकता है. तो इल्म कलाम और फ़लसफ़े को पढ़ के, मंतक को पढ़ के ही शायद मुसलमान अगर वो अपनी बुनियादी उलूम को भी सीख सकते हो, और सीख कर फिर शायद हम किसी दर्जे में कोशिश करें कि इसका रद्द हो. बहुत अच्छा, बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है. Dr. Suri, I have it. Just for curiosity, just to learn the subject. क्यूरियोसिटी की वजह से, ठीक है. और पैसर तुम कहना चाह रहे हो कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा. तुम क्यों पढ़ रहे हो फलसफा? अच्छा, ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, अभी एक साइड में बेसिकली जो हमारे एरिया के जो इल्हाद से मुतासिर लोग हैं उनको रिप्लाई करने के लिए, या मुझे कुछ समझ में आ गई तो अच्छी बात है. ठीक है. देखो, अब तुम लोगों ने सबने जो बताया बिल्कुल ये वजह है, लेकिन एनालिटिकल फिलॉसफी ये कहती है कि फलसफा जो है वो असल में उसका जो काम है वो डाउट्स को इंगेज करना है. डाउट्स, कंफ्यूजन और डाउट. तो आप लोगों को किसी को कंफ्यूजन नहीं है? कोई है? कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? है बहुत सारी चीजों तो कंफ्यूजन है. अगर फिलॉसफी एनालिटिकल अप्रोच ये कहती है कि भाई इंसान का जो रियल प्रॉब्लम है वो है भाई कंफ्यूजन. कंफ्यूजन जो है वो इंसान क्यों पैदा करता है? कंफ्यूजन का जो सोर्स है वो क्या है? वो है थॉट प्रोसेस. देखिए, कंफ्यूज वही आदमी होता है जो सोचता है, जैसे जिसके जो रिफ्लेक्टिव माइंड होता है, जो सोच रहा होता है और समझ रहा होता है और जान रहा होता है, वो आदमी
परेशान होता है, वो कंफ्यूज होता है और उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और उसको डाउट्स आते हैं। सही है, उसको डाउट्स आते हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक भी है कि नहीं। अब तो होता है हर कदम पे घुमा, हम ये कैसा कदम फिर उठाने लगे। सही है ना। तो ये जैसे जैसे आप देखोगे कि आपके अंदर थॉट और आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो साथ में आपको कंफ्यूजन भी बढ़ रहे होते हैं। और जैसे आइंस्टाइन कहता है, कंफ्यूजन इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंट आदमी कंफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों के दरमियान रिलेशंस नहीं बना पाता। यानी कि कंफ्यूजन कब पैदा होता है? जब हम दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं बना पाते, या जो रिलेशनशिप हम बना के चल रहे होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस से हमें नजर आता है कि यार इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है, कोई कनेक्शन है जो हमने लूज कर दिया है, कोई बेस लाइन है जिसे हमने अंडू कर दिया है। जी आप फरमाएं। क्या कंफ्यूजन की जगह हम लाइल्मी का लफ्ज इस्तेमाल करें तो बेहतर नहीं होगा कि भाई इल्म हासिल करने के लिए? जाहिर है कि किसी का भी इल्म परफेक्ट नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं तशनीश महसूस करता है और इल्म हासिल करना चाहता है। तो क्योंकि नहीं ये कंफ्यूजन से तो बात समझ में आती है ना कि जैसे आपको कोई चीज पता है लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि एनालिटिकल अप्रोच किन असम्पशन के ऊपर खड़ी हुई है। वो ये कहती है कि इंसान को सोचने पे कौन सी चीज मजबूर करती है। कंफ्यूजन्स मजबूर करते हैं, कंफ्यूजन्स मजबूर करते हैं, और कंफ्यूजन्स के पीछे जो है वो क्या होता है, उसका थॉट प्रोसेस ही फंक्शन कर रहा होता है। और ये थॉट प्रोसेस जो है कुछ डाउट्स पैदा करता है, और ये डाउट्स कैसे पैदा होते हैं? इसलिए कि वो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाता। वो चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप पहले से तयशुदा होते हैं उनमें उसे कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो ये कहता है कि यार मैं इन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ कैसे चलूं, मैं क्या करूं। और तीसरी जो सबसे खतरनाक बात होती है वो ये कि लैंग्वेज और मीनिंग का जो एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, इसमें वो लूज करना शुरू करता है मीनिंग्स उस लैंग्वेज के अंदर जिसकी बुनियाद पे उसकी शख्सियत की तामीर हुई थी। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप में हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां हैं, सही है, यंग लड़के लड़कियों की बात कर रहा हूँ। आप उनके साथ बैठे, आप उनके साथ बात करें तो वो बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि उनको आपके वैल्यूज से किसी ने हटा दिया, किसी ने उनको असलाफ की तकलीद से हटा रहे हैं या ये कर रहे हैं, कोई साजिश हो रही है। लेकिन अगर आप उसका बैठ के डीप रूटेड एनालिसिस करें तो आप कहेंगे कि ये जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के ऊपर हम इस बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस लैंग्वेज के जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है, जो मैं प्रिज्यूम करता था इस बच्चे के पास, वो ये डिसाइफर किसी और तरीके से कर रहा है। ये बोल तो रहा है वही वर्ड, लेकिन इसके मीनिंग कुछ और है। अच्छा चलो, ये तो इतना खतरनाक नहीं है मसला। अगर फर्ज किया कि हमारी किसी की बेटी है और भांजी है और भतीजी है, वो बच्ची जो है अगर वो नैन्सी टोहाना को, इरेगरी को, या ब्राइन डॉटी को, या स्टेरबा को, या डेबोयर को पढ़ सकती है ना, जाहिर लिटरेचर हर जगह पे अवेलेबल है। तो वो बच्ची ये बोलेगी कि देखो ये जो लैंग्वेज है ना, जिस लैंग्वेज के अंदर आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो, ये लैंग्वेज ही कलर्ड है पैट्रियार्किकल कंस्ट्रक्शन से। ये लैंग्वेज ही न्यूट्रल नहीं है।
تو میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کروں, میں کنفیوژن دور کیسے کروں, میں ڈاؤٹس ختم کیسے کروں, میں ریلیشن شپس کو ریزالو کیسے کروں. میری جو لینگویج ہے, جیسے یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ لینگویج ہی کلر ہے, یہ کلرڈ لینگویج ہے. یہ میسکولینٹی کو, پیٹریارکی کو ڈومینیٹ کرتی ہے اور عورت کو جو ہے کچلتی ہے اور عورت کو وہ حیثیت نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ. اب آپ کیا کرو گے اس میں؟ آپ تو اس کو آرگیو نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی جس نے فلسفہ نہیں پڑھا ہوا, اینالیٹیکل ٹریڈیشن نہیں پڑھا ہوا, وہ تو بیٹی کے آگے نہیں بات کر سکتا. وہ تو بچی جو بات کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4-5 پرابلمز رکھے, یہ اینالیٹیکل اپروچ یہ کہتی ہے فلسفہ اس کو حل کر سکتا ہے, فلسفہ کنفیوژنس کو حل کر سکتا ہے, فلسفہ کریکٹ تھاٹ پروسیس اور انکریکٹ تھاٹ پروسیس میں فرق کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ تھاٹ پروسیس کریکٹ تھاٹ پروسیس ہے اور یہ تھاٹ پروسیس انکریکٹ تھاٹ پروسیس ہے. یہ ہم بتا سکتے ہیں تھرو اینالیٹیکل اپروچ. فلسفہ بتا سکتا ہے کہ ڈاؤٹس کیسے ایمرج ہو رہے ہیں اور ڈاؤٹس کیسے ریزالو ہو رہے ہیں, یہ بتا سکتا ہے فلسفہ. فلسفہ بتا سکتا ہے کہ ورڈ اور آبجیکٹ کے درمیان ریلیشن شپ آپ کن بنیادوں پر اسٹیبلش کرو گے تو وہ میننگ فل ہوگا اور کن بنیادوں پر آپ اسٹیبلش کرو گے تو وہ میننگ لیس ہوگا, اور اس کو وہ اسٹرکچرز کے تھرو, میتھڈز کے تھرو آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا. اور کانٹرڈکشنز جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں چیزوں کے درمیان, ان کانٹرڈکشنز کی جو روٹ کاز ہے وہ لینگویج اور میننگز کے اندر ہے. وہ یہ سوال اٹھائے گا اینالیٹیکل فلسفی دیٹ واٹ از دا میننگ آف میننگ. یہ جو فلسفہ ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں لوگ اگر یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیمبرج سے پڑھ کر آئے ہیں تو سب کی سٹی گم ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, اور لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا دیتے ہیں جب کے سامنے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیمبرج سے بندہ آیا ہے. تو ہمارے یہاں مذہبی لوگ تو یہ کہتے ہیں یو آئے مولوی دھڑاکے دار. ہاں, تو وہ دھڑاکے دار اس لیے بھائی کہ وہ اینالیٹیکل فلسفی پڑھ کے آ رہا ہے. اگر فرض کیا کہ اس نے کیمبرج سے ڈگری کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس ٹریڈیشن کو جو رسل کا ہے اور مور کا ہے اور اے جے آئر کا ہے اور آسٹن کا ہے اور وٹکنشٹائن کا ہے. تو یہ ایک پوری چین ہے فلسفیوں کی. اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ اینالیٹیکل فلسفی یہ سمجھتی ہے کہ اینالیٹیکل فلسفی کے علاوہ جو فلسفہ ہے, مثال کے طور پہ کانٹیننٹل فلسفی ہے یا اینگلو امریکن فلسفی ہے یا اینگلو سیکسن فلسفی ہے یا گریک فلسفی تھی کسی زمانے کے اندر, یا اسکولاسٹک فلسفی ہے یا مسلم فلسفی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ فلسفہ ہے ہی نہیں, یہ تو اسٹیٹمنٹس ہیں, میننگ لیس اسٹیٹمنٹس ہیں جن کے اوپر آپ ریفلیکٹ کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو اور بات کر رہے ہو. تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہمارا مسلم فلسفی کی بلی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا اور یہ سب غلط تھا. اور ایرسٹاٹل کو تو خیر کم, پلیٹو جیسے بڑے آدمی کی بلی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. آپ کو جو ہے کانٹ کو تھوڑا بہت ویٹ دے دیں گے, ہیگل کی بولی کریں گے اس کی, تو ان کے پیچھے کوئی تو زور ہوگا نا, کوئی تو فاؤنڈیشن ہوگی, کوئی تو ان کی قوت طاقت ہوگی. وہ کیا ہے؟ تو وہ قوت اور طاقت ان کو آ رہی ہوتی ہے اینالیٹیکل اپروچ سے. تو آج تو میں نے صرف ان کے پرابلمز آپ کے سامنے رکھے اور یہ بتایا کہ جو آپ لوگ فلسفہ پڑھنا چاہ رہے ہو اور جن اصولوں اور جن خواہشات کی بنیاد پہ فلسفہ پڑھنا چاہ رہے ہو, اینالیٹیکل فلسفی یہ بتائے گی کہ آپ کو فلسفے سے وہ تقاضے نہیں کرنے چاہیے. ہاں, آپ کو فلسفے سے تقاضے اس سے زیادہ بنیادی نوعیت کے کرنے چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہیں آپ کے اس کی فاؤنڈیشن کنفیوژنز ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے سوچ کا بہاؤ جو ہے وہ غلط سمت کے اندر ہے, کہیں
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو سوچنے پہ جو چیزیں مجبور کر رہی ہیں وہ آپ کی زندگی میں سوشل پلین پہ ڈاؤٹس پیدا کر رہی ہیں, پولیٹیکل پلین پہ ڈاؤٹس پیدا کر رہی ہیں, ویلیوز کے پلین پہ ڈاؤٹس پیدا کر رہی ہیں. اور یہ ڈاؤٹس اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ روزمرہ کی بنیاد پر جو اسٹیٹمنٹس آپ سمجھتے تھے کہ میوچولی ریکنسائلیبل اسٹیٹمنٹس ہیں, جیسے کوئی کہے بیٹے ترقی کرو, بیٹے اللہ کی عبادت کرو, تو آپ کہیں بھائی دونوں اسٹیٹمنٹس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرنے سے ترقی ملتی ہے, دونوں میوچولی ریکنسائلیبل ہے. لیکن ایک آدمی کہے کہ بھائی یا اللہ کی بات مانو, تو کہیں گے کہ اللہ کی بات مانو اور ترقی بھی کرو, تو یہ دونوں میوچولی ریکنسائلیبل ہے. لیکن اینالیٹیکل اپروچ آپ کو بتائے گی کہ دونوں اسٹیٹمنٹس جس سیٹ آف اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہیں اور جن فاؤنڈیشن سے آ رہی ہیں وہ کانٹرڈکشنز پیدا کر رہی ہیں اس بچے کی زندگی کے اندر, اور وہ کانٹرڈکشن اصل میں پرابلم بنتی چلی جا رہی ہے اس کے لیے ایک سنو بال کی طرح. تو آپ کانٹرڈکشنز کو اوور کم کرنے کی کوشش کرو, اور پھر وہ کہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ بھائی اصل میں یہ ہے کہ زبان کا جھگڑا ہے, لینگویج کا جھگڑا ہے. جو لینگویج ہے آپ کی, جس کی بنیاد پر آپ کنفیوژنس کا شکار ہو رہے ہو, ڈاؤٹس کا شکار ہو رہے ہو, انکوہیرنٹ ریلیشن شپ اور پیراڈاکسیکل اور کانٹرڈکٹری سیٹ آف اسٹیٹمنٹس اسرٹ کر رہے ہو, اس کی اصل وجہ جو ہے وہ لینگویج اور میننگ کا پرابلم ہے. اینالیٹیکل فلسفی بتاتی ہے کہ فلسفے کا مقصد ہے انالیسس. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن تھا. جی بس میں یہ پڑھوں گی. تو فلسفے کا بنیادی کام محض انالیسس ہے, انالیسس آف لینگویج, انالیسس آف ریلیشن شپ among two set of statements, doubts, thought processes, etc. تو جب ہم انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم اس چکر سے باہر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. اب آپ ملاحت کا میں کوشچن لے لیتا ہوں. جی ملاحت. السلام علیکم ڈاکٹر جی صاحب. جی آپ ملاحت. دو باتیں. پہلی بات تو کہ آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ ہم فلسفی کیوں پڑھ رہے ہیں, جی تو آپ نے باقی سب چیزوں پہ کہا صحیح ہے, لیکن ایک چیز آپ نے یا اس پہ توجہ نہیں دلائی یا دی کہ کوئی علم جو ہم حاصل کرتے ہیں, کیا ہم صرف علم حاصل نہیں کر سکتے ایجوکیٹ ہونے کے لیے, جو کہ آپ کی کٹ میں کچھ اور کریٹیکل انالیسس کے ٹول پرووائڈ کر دیتا ہے, جس سے آپ کے پاس جو آلریڈی علم موجود ہوتا ہے اس کو ری آپ انفورس ہو جائے. ری انفورسمنٹ کے ساتھ آپ اس کو مور ایزلی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور انفورس کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ میں صرف دیکھو ملاحت جو کوشچن کیا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ جو اینالیٹیکل اپروچ کا خوگر کوئی ہے ہم میں, کوئی اینالیٹیکل ایشوز, یعنی کہ جو اینالیٹیکل فلسفی یا اینالیٹیکل اپروچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کون سی چیز انسان کو فلسفے کی طرف متوجہ کرتی ہے. تو جن لوگوں نے جو باتیں کی, وہ باتیں جو تھیں وہ ہمیں لگی کہ ٹھیک ہے اور وہ بھی ضروری ہے, اور میں بھی ان میں سے کچھ لوگوں نے جو باتیں بتائیں میں بھی ویسا ہی پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن جو ہے وہ ایک منٹ عبداللہ ذرا یہ لے لو, یہ ہاں نیچے رکھے وہی لگا دو, تھوڑی میلے دھلوا. نہیں بس ایسے ہی لگا دو, دھولنا ہے. اچھا بس وہی لگا دو, ابھی لگا دو. ہاں جی. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے, جیسے ڈاکٹر سلیم نے ایک بات کی, تقریباً میں اسی وجہ سے میں بھی پڑھتا رہا ہوں فلسفہ, اور تم جو بات کہہ رہے ہو یہ اس سے زیادہ میچور بات ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر اگر تھوڑا سا فلسفہ بھی پڑھ لے تو میڈیسن کے اندر, اور یا ایک سائیکو اینالسٹ اگر تھوڑا سا فلسفہ پڑھ لے تو وہ ایک اچھا سائیکو اینالسٹ بن سکتا ہے. ایک اکانومسٹ یا ایک لائر اگر فلسفہ پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر یعنی کہ اپنے پروفیشن میں
بہت بہتر رہے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو صرف تم لوگوں کو کوشچنز اس لیے لیے تھے, تم لوگوں نے جو بتایا تھا کہ تم لوگ فلسفہ کیوں, میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے, وہ میری میز پہ موجود ہوتا ہے. لیکن ابھی میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو ڈاؤٹ کی وجہ سے ڈاؤٹس آ رہے ہیں بھائی, اس وجہ سے فلسفہ پڑھ رہا ہے, یا لینگویج ہی اس کو پرابلم کر رہی ہے, لینگویج کی بنیاد پر جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ تو نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی دراصل ہم جی ملان. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ اصل میں جو جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انوائرمنٹ کی امپیکٹ سے. سو جب ہم امپیکٹ انالیسس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ریلیٹیوٹی بنتی ہے وہ اس انوائرمنٹل, سوشو پولیٹیکل, اکنامیکل سسٹم کی بیس پہ جو ڈاؤٹس ہیں اس کے وہ ویریز کرتے ہیں اس کی فریکوینسی. تو اس لیے ہر ایک کا ڈاؤٹ, جو آپ کا ڈاؤٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگا عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کے مٹی والا, ہمارا الگ ہوگا کیونکہ ہم یہاں برف میں پھنسے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسے. تو اس حساب سے نہیں دیکھو, کچھ ڈاؤٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شیٹر کر کے رکھ دیتے ہیں. اصل میں اینالیٹیکل فلسفی ان ڈاؤٹس کو دیکھ رہی ہے جس کی جو روٹس ہیں وہ اسٹرکچر آف لینگویج کے اندر ہے, بلکہ نہ کہ جو ہماری ایوری ڈینس ہے. وہ جو ایوری ڈینس کے اندر جو ڈاؤٹس آتے ہیں ان کو تو یہ سیریس لیتے ہی نہیں. یعنی کہ ہم جب کبھی ہم اینالیٹیکل فلسفی پڑھیں گے, یعنی کہ رسل کو یا مور کو جب ہم دیکھیں گے تو انہوں نے تو بڑے بڑے سیریس قسم کی یعنی کہ انالیسس کیے ہیں اور وہ بڑے سگنیفیکنٹ ہیں. تو وہ ہم دیکھیں گے. نہیں میں سمجھ گیا. اچھا, آج جو ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کلاس جو ہے شروع ہو گئی ہے آج سے. میری یعنی کہ وہ کلاس شروع ہوتی ہے 9:30 بجے, تو ابھی ہمیں کلاس ابھی روکنی پڑے گی. انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا نیکسٹ کلاس جو ہے ہم 8 بجے شروع کر لیں. صحیح ہے. تو اب ہم اینالیٹیکل اپروچ کا ابھی میں نے صرف پرابلم پھینکا ہے تمہارے سامنے, پھر ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں, خاص طور پہ وہ بچے جو 24-25 سال کے ہیں, 24-25 سال کے جو ہمارے بچے ہیں, وہ دراصل جو اٹیک کر رہے ہیں وہ ان میں بہت ساری جو ایشوز آ رہے ہیں, اینالیٹیکل فلسفی اس کو انگیج کرتی ہے اور اینالیٹیکل فلسفی اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ. اچھا بھائی, خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم.